پیارے بچوں، آج میری کہانی کا عنوان ہے پرندوں کی باتیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا بیان۔ ایک پرندے نے ہدہد سے پوچھا، آپ ہماری طرح پرندہ ہیں، لیکن ہم سب میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آخر کس وجہ سے آپ کو یہ فضیلت عطا ہوئی؟ ہدہد نے جواب دیا، اے پرندے، میں نے یہ مقام سونا چاندی یا پھر عبادت سے حاصل نہیں کیا۔ ساری خوشبختی ایک نظر کی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہم پر فرمائی۔ عبادت اور ریاضت سے افضلیت نہیں ملتی، نہ سونا چاندی اور نہ ہیرے جواہرات۔ بات عبادت کی ہے تو عبادت تو شیطان نے بھی خوب کی، لیکن ایک نافرمانی نے تمام ریاضتوں پر پانی پھیر دیا اور وہ ملعون قرار پایا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عبادت نہ کی جائے۔ جو گمراہ یہ بات کہے کہ عبادت کی ضرورت نہیں، اس پر ہر وقت لعنت برستی ہے۔ اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی جو گمراہ یہ بات کہے کہ عبادت کی ضرورت نہیں، اس پر ہر وقت لعنت برستی ہے۔ اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے منہ نہ موڑو، مگر یہ خیال کبھی دل میں نہ لانا کہ تمہاری عبادتوں سے فضیلت عطا ہوگی۔ یہ غرور اور تکبر ہے۔ تمہاری کروڑوں سال کی عبادت بھی اس ذات کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے کا تکبر عمر بھر کی ریاضتوں پر پانی پھیر دے گا۔ عبادت اور اطاعت کرو کیونکہ یہ تمہاری ضرورت ہے، لیکن عبادت پر کبھی تکیہ نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ تمہاری عبادت نہیں، اس کی رحمت تمہیں بچائے گی۔ جو اس کی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہے وہی فلاح پاتا ہے۔ ایک اور پرندہ تخت کے قریب ہوا اور ہدہد سے کہا، میں نے اگر مزید چلنے کا ارادہ کیا تو رو رو کر مر جاؤں گا۔ ہدہد نے جواب دیا، رو رو کر ہلکان نہ ہو، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، پھر تو جوان رہے یا بوڑھا، ایک دن واپس لوٹ جانا ہے۔ لاکھوں لوگ دنیا کی محبت میں خوار ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جب ہم نے ایک دن مر جانا ہے تو کیوں خود کو دنیا کے لیے ذلیل و خوار کریں اور ناپاک ہو کر مریں؟ جب مرنا ہے تو کیوں نہ اعلیٰ مقصد کی تکمیل میں مریں؟ منزل پر پہنچیں گے یا نہیں، منزل والا جانتا ہے، لیکن اس راہ میں مریں گے تو یہ راستہ بھی تو اسی کی طرف جاتا ہے۔ میرے پیارے غم کے مارے دوست، دنیا مردار ہے اور اس کی طلب کرنے والے مردار خور ہیں۔ ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ یہ ایسی موت ہے جس کے بعد حیات ہے۔ اے مخاطب، جب تک تو رابعہ بصری کی طرح عاشق نہیں بنے گا، اس مقام تک کیسے پہنچے گا؟ تو بس محبت کرنے والا بن۔ قبولیت اور عدم قبولیت کی لہر اس کے حکم سے اٹھے گی۔ کسی کو کعبے میں مراد ملتی ہے اور کوئی بت خانے میں راز سے واقف ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر بلند مقام حاصل کیا۔ تو اپنے نفس کے بتوں کو توڑ اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر۔ ایک اور پرندے نے کہا، میں بہت گناہ گار ہوں، کیا میں سیمرغ کی زیارت کے لائق ہوں؟ ہدہد نے جواب دیا، بادشاہ کا دربار بخشش کا دربار ہے۔ اگر تو ابھی توبہ کر لے تو گناہ ماضی بن جائے گا اور تو حال میں آ جائے گا۔ اگر تو نے 100 بار گناہ کیے ہیں، 100 بار معافی مانگ لے، وہ اعلیٰ ذات معاف کر دینے والی ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔